وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى رب أعوذ بك من حملات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه پارہ نمبر 20 آیت شریفہ 62 سورہ النمل کی، اور اس کے بعد آیات۔ اللہ مالک کی توفیق سے سورہ النمل کی اس آیت مبارکہ کے حوالے سے گزشتہ 3 دنوں میں کچھ عاجزانہ ٹوٹی پھوٹی معمولی سی کوشش کی گئی۔ آج بھی اللہ کی توفیق سے اس آیت کریمہ کے حوالے سے بات کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس آیت کریمہ میں رب العالمین نے اپنے متعلق متعدد باتیں بیان فرمائی۔ پہلی بات یہ تھی کہ وہ اللہ وہ ہیں جو تمام سہاروں سے محروم ان کی مدد کرتے ہیں۔ وہ کسی مشکل میں کسی جگہ ہو اور وہ کسی قسم کے ہوں، یہاں تک کہ کائنات کی بدترین مخلوق، جانوروں سے برے مشرک، اگر وہ بھی زمینی سہاروں سے امیدیں توڑ کر عرش والے رب کے ساتھ امید لگائیں، اللہ پاک نے ان کی فریاد رسی کی بھی ذمہ داری، یہ نہیں کہ فریاد رسی کرتے ہیں بلکہ ان کی فریاد رسی کی ذمہ داری بھی۔ یا اللہ مجھے آپ کو اپنی پہچان دے۔ نیم پاگل یا اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں کہ نہیں جب سہارے ٹوٹتے ہیں، اور اگر یہ بات سمجھ اور یقین میں آ چکی ہو تو پھر وہ پاگل ہونے کا وقت ہے یا خوشی کا وقت ہے؟ اللہ اکبر۔ جب کسی کے سارے سہارے ٹوٹ جائیں تو جو اپنے رب کو جانتا پہچانتا ہے وہ خودکشی نہیں کرے گا۔ اس کی خوشی الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ اس کو یقین آ جائے گا کہ اب ہے وہ وقت کہ میں ناکارہ حقیر بندہ، اب میری فریاد رسی کی انہوں نے جو ذمہ داری بھی ہے اس کے پورا ہونے کا وقت۔ کبھی میں آپ نے یہ سوچا ہے اگر یہ کیفیت مجھے آپ کو میسر، اور یہ ہے قرآن و سنت، ڈاکٹر کے پاس ایک علاج ہے بیان شدہ ہے، اگر کوئی جاہل اس سے بے خبر ہے یا اسے یقین نہیں تو کوتاہی اس کی ہے یا ڈاکٹر کی یا طب کی۔ یہ ربانی بات کتاب و سنت میں موجود ہے، اور گول گول نہیں، ایسی باریک بینیوں سے نہیں اس کے سمجھنے کے لیے کوئی بڑی لمبی چوڑی کوالیفیکیشن چاہیے، سیدھی سادی بات۔ اس حوالے سے ہم نے 3 آیات اللہ کی توفیق سے پڑھی۔ کل کے سبق میں ایک حدیث شریف پڑھنے کا آغاز کیا۔
اس حدیث کو امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المسند میں روایت کیا. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ایک آنے والے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کس کی طرف بلاتے ہیں؟ تو آپ نے اپنے اللہ کی صفات کو بیان فرمایا. ان میں سے پہلی بات جو کل ہو چکی وہ یہ بیان فرمائی کہ جب تیرے ساتھ کوئی مصیبت ہو، تکلیف ہو، تو ان سے فریاد کرے تو وہ تیری تکلیف کو دور کرے. یہاں تک بات ہو چکی. دوسری صفت رب ذوالجلال کے بیان فرمائی اگر تجھے قحط سالی آئے تو ان سے فریاد کرے تو وہ تیرے لیے اگا دیں، یعنی فصلوں کو اگا دیں. اور تیسری بات، اگر تو کسی بے آب و گیا ویران چٹیل جگہ میں ہو، اپنی سواری کو گم کر پائے اور اب نہیں، شاید اب بھی ہو صحراؤں میں کہیں. پہلے زمانے میں یہ تھا کہ جب آدمی صحراؤں سے گزرتا، چٹیل میدانوں سے گزرتا، سواری گئی بندہ گیا، تو وہ سواری کا جانا صرف سواری کار گم ہو گئی. بہت کچھ اللہ پاک نے دیا ہے، وہ بات نہ تھی. ایسی جگہ نہ آگے جا سکتا نہ پیچھے جا سکتا، نہ کہیں رابطہ ہے، نہ کوئی مدد ہے، نہ کوئی ہیلپ لائن ہے. فرمایا اگر تیری سواری چٹیل علاقے میں گم ہو گئی، تو نے ان سے فریاد کی تو تیری سواری انہوں نے واپس کر دی. یہ بطور مثال ہے تین باتیں. ان پر اس دنیا میں آنے والی ان تمام کیفیتوں کو قیاس کر لیا جائے جن میں میں آپ بے سہارا ہوتے ہیں. اس کے بعد فرمایا وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور تکلیف کو دور کرتے ہیں. شاید اس میں اللہ بہتر جانے پہلی بات کی مزید تاکید ہے. جب فریاد رسی میں جب فرما دیا کہ تو بے چارگی کی حالت میں، ٹوٹے ہوئے سہاروں کی حالت میں ان سے فریاد کرے تو تیری فریاد رسی کریں گے، اس میں تکلیف کا دور کرنا بھی شامل ہے کہ نہیں؟ پھر تاکید سے وَيَكْشِفُ، یا اللہ تو آپ کا ایک دفعہ فرمانا کچھ کم ہے. یہ ہم ایسوں کی تسلی کے لیے سمجھ جا سمجھ جا سمجھ جا. ڈاکٹر دوائی دیتا ہے، اگر خیر خواہ ہے یا کوئی تجارتی مقصد ہے پھر کہتا ہے اس کا یہ فائدہ یہ فائدہ ہے، یا تجارتی غرض سے یا خیر خواہی کی غرض سے کہ مریض اس دوائی پہ آ جائے. یہاں رب العالمین ہے. ڈاکٹر کتنا بھی مخلص ہو، اس کی بتلائی ہوئی بات میں غلطی کا امکان ہے کہ نہیں؟ اور اس سے پہلے مخلص ہے کہ نہیں؟ اللہ ہی جانے. اللہ کے بارے میں دونوں احتمالات ہیں کہ مخلص نہیں، یا ان کی دی ہوئی خبر میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہے، یا ان کی دی ہوئی خبر کی راہ میں کوئی رکاوٹ بن سکتا ہے. جو انہوں نے کہنا وہی ہونا. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہ تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا. اللہ جانے اس کے کتنے معنی ہیں. میرے علم میں 2 معنی آئے ہیں. پہلا معنی
کہ اللہ تعالیٰ تمہیں باری باری دنیا میں پیدا کرتا ہے. اگر اللہ پاک ساری آبادی یکدم پیدا کر دیتے تو جینا محال نہ ہو جاتا. جا رہے ہیں آ رہے ہیں، قبریں آباد ہو رہی ہیں، شہر ویران ہوتے ہیں پھر آباد ہوتے ہیں. یہ اللہ پاک نے ایک نظام رکھا ہے. دوسرا معنی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں اقتدار دیتے ہیں. آج وہ حکمران ہے، پھر وہ آیا، پھر وہ آیا، پھر وہ آیا. ایک ہی پر اپنے اقتدار کے دینے کو محصور بند نہیں کر دیا. اور اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں وہ رب کریم ہی جانتے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں خلیفہ بناتے ہیں. اس کا ذکر قرآن کریم کے دیگر مقامات پر بھی ہے. میرے ساتھ 22واں پارہ سورہ فاطر آیت شریفہ 39 دیکھ لیجیے. صفحہ غالباً آپ کے پاس 440 ہے. جی، هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہ ذات جو تمہیں زمین میں خلیفہ بناتی ہے. خلیفہ کے دونوں معنی جو ہم نے سنے ان کے اعتبار سے کوئی اور ہے. ایک بچہ کو پیدا کر سکتا ہے. بڑے بڑے سرمایہ دار، وسائل والے، اقتدار والے قادر ہیں. اب بیٹا چاہیے، بیٹی چاہیے، ان کی مرضی کے مطابق آئے. نہ صاحب اقتدار کا اقتدار کچھ کرتا ہے، نہ صاحب مال کا مال کچھ کرتا. عمر بیت جاتی ہے، میاں بیوی دونوں مکمل فٹ ہیں. حکم الہی نہیں آتا. جھکی ہوئی کمر والا بابا، جھکی لاٹھی والی مائی، ماشاءاللہ بچوں کی قطار ہوگی. کوئی اور ہے ایک زمین میں پیدا لانے والا. اور اقتدار کس کے؟ اس ملک میں کون کون اقتدار میں آیا جس کے بارے میں کبھی کسی نے نام بھی سنا تھا؟ دنیا میں یہی ہے اور ہمیشہ سے اسی طرح ہوتا ہے. گمنام تخنشین ہوتے ہیں اور نامور دیسنکارا پاتے ہیں، یا سوئی پہ لٹکائے جاتے ہیں، یا جیل کی سلاخوں کے پیچھے جاتے ہیں. کسی کے اقتدار کے پانے کے لیے کسی کے پاس کوئی ہے نسخہ؟ بوریا نشینوں کو تخنشین کر دیتے ہیں، تخنشینوں کو گداگروں میں تبدیل کر دیتے ہیں. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ. سو جس نے دیکھی آیت شریفہ، جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اس پر ہے. اللہ تو بیان کر دیا اپنے بارے میں، اور وہ چیز بیان کی جو روزمرہ زندگی میں پڑھنے اور سننے والے دیکھتے ہیں. اس کے جاننے کے لیے کوئی کورس کرنے کی ضرورت نہیں. کوئی جہاز پر سفر کر آنکھوں کے سامنے روز مشاہدہ ہے. فمن کفر فعلیہ کفر، جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اس پر ہے. ولا یزید الکافرون ولا یزید الکافرین کفرهم عند ربهم الا مقتا. اور کافروں کو ان کا کفر ان کے رب کے ہاں نہیں اضافہ کرے گا مگر ناراضی میں. ولا یزید الکافرین کفرهم الا خسارا، اور کافروں کو ان کا کفر نہیں اضافہ کرے گا مگر نقصان میں.
اللہ پاک کو کیا ہوگا؟ اللہ کو کچھ خسارہ ہوگا، وہ ٹوٹ جائیں گے دفاع ہو جائیں سارے کے سارے، وہاں کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہم اللہ، یہ جو تین باتیں بیان کی گئی ہیں، بے سہاروں کی فریاد رسی کرنا، تکلیف کو دور کرنا، زمین میں خلیفہ بنانا، کیا کوئی اور معبود ہے یہ تینوں کام، یا تینوں میں سے دو یا تینوں میں سے ایک بھی کر سکتا؟ اور جو بات پہلے عرض کی گئی ہے دوبارہ اشارتاً سن لیجیے، یہ چوتھی مرتبہ ہے ایک ہی مقام پر، اللہم اللہ، اقرار اپنے مقام کے اعتبار سے پسندیدہ اور مقام کے اعتبار سے ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ جہاں مفید ہو وہ پسندیدہ ہے، اور جہاں غیر مفید ہو وہاں بیکار ہے۔ قلیلا ما تذکرون، تم بہت تھوڑی، بہت کم نصیحت پکڑتے ہو۔ اگر نصیحت پکڑتے جیسا کہ حق تھا تو کیا پھر شرک کرتے؟ پھر اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے؟ اللہ کے سوا کسی میں وہ صفت مانتے جو اللہ کے لیے خاص ہے؟ یہ ساری تمہاری کرتوتیں اس بات کو ثابت کر رہی ہیں، قلیلا ما تذکرون، تم جو نصیحت حاصل کرتے ہو بہت تھوڑی ہے۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمته الہ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون۔ کون ہے وہ جو تمہیں ہدایت دیتا ہے؟ فی ظلمات، ظلمت جمع ظلمات، تاریکی ہے، البحر خشکی کی، فی البر خشکی کی، والبحر اور سمندر کی، ومن یرسل الریاح، اور کون ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے؟ ریح ہوا، ریاح اس کی جمع، بشرن خوشخبری کے لیے، بین یدی رحمت، اس کی رحمت سے پہلے، رحمت سے مراد بارش۔ اللہم اللہ، کیا اللہ تعالی کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، بہت بلند ہے۔ ایک ہے اعلیٰ، ایک ہے تعالی۔ اعلیٰ بلند ہے، تعالی ترجمہ کیجئے۔ عام طور پر جب کسی لفظ کے حروف زیادہ ہوتے ہیں تو معنی بھی، اعلیٰ بلند ہوئے، تعالی بہت بلند ہوئے، اما یشرکون اس چیز سے جو وہ شرک کرتے۔ میں نے پہلے کہا کہ اس آیت میں کیا اللہم اللہ چوتھی مرتبہ نہیں، وہاں تیسری مرتبہ ہے، یہاں چوتھی مرتبہ، یہ اصلاح فرمائی۔ بامحاورہ ترجمہ، کون ہے جو تمہاری رہنمائی کرتا ہے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں، اور کون اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے کے لیے ہواؤں کو بھیجتا ہے؟ کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ بہت بلند ہے اللہ اس چیز سے جو وہ شرک کرتے۔ اللہ پاک کی اس صفات میں سے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ پاک کے بندوں پر انعامات میں سے، کہ اس کائنات میں مشکل سے مشکل وقت، مشکل سے مشکل حالت اور مشکل سے مشکل جگہ میں وہ تنہا رہنمائی کرتا۔ رات کی شدید تاریکیوں میں جو سواریاں جا رہی ہیں
کسی صورت میں، ہوائی جہاز کی صورت میں، بحری جہاز کی صورت میں، جانوروں پر سواری کرتے ہوئے جہاں کوئی نشان نہیں، کوئی انسانی علامت نہیں، کہاں سے رہنمائی لیتے ہیں؟ ستاروں سے. ستاروں سے جو جانتے ہیں کہ یہ ستارہ کس جانب ہے، یہ ستارہ کس جانب ہے. دن کی روشنی میں یہاں کوئی انسانی کوشش نہیں رہنمائی کے لیے. کس سے رہنمائی لیتے ہیں؟ سورج سے. یہ سورج کدھر سے نکلتا ہے، کدھر غروب ہوتا ہے، نصف نہار کو کدھر ہے، پچھلے پہر کدھر ہے، پہلے پہر کدھر ہے. اور یہ سارا نظام کس کے ہاتھ میں؟ کوئی اور ہے؟ آئیے ایک مقام دیکھ لیتے ہیں اور اسی میں سبق ختم ہو جائے. نہیں سورہ النحل معاف کرنا، النمل نہیں. اب انشاءاللہ اسی مقام سے کل کے سبق کا آغاز کریں گے. سورہ النحل آیت شریفہ 16. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے، اور جو ٹھیک بات انہیں کی توفیق سے کہی اور سنی گئی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے قبول فرمائے. اے رب کریم اپنی رحمت سے ہم تمام کی تمام پریشانی، بیماریاں، غم، دکھ، بیماریاں اپنی رحمت سے دور فرما. اے اللہ حقیقت یہ ہے کہ ہم پر جو غم، پریشانی، مصیبت، آفت آئی، ہم اس سے بہت بڑی پریشانی، غم، مصیبت اور آفت کے حقدار. جو آئی ہے وہ ہماری کرتوتوں کے مطابق نہیں، اس میں رب العالمین کی رحمت کی آمیزش نہیں، بلکہ رب العالمین کی رحمت غالب. وگرنہ ہم تو وہ ہیں کہ اگر صحیح معنوں میں مواخذہ ہو جائے، زمین کی بجائے زمین کے نیچے چلے. یا اللہ اتنا کچھ معاف کیا، جو باقی ہے وہ بھی معاف کیا. یا اللہ جب اتنا کچھ درگزر کیا تو جو باقی ہے اس کو بھی درگزر کر دے. نکمے ہیں، نالائق ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن آپ کے نام لیوا ہے. نہ ہمارا کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی دستگیر ہے، نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ کوئی بگڑی بنانے والا ہے. آپ ہی تو ہیں. یا رب کریم اپنے فضل و کرم سے ہر مصیبت، ہر پریشانی کو، ہر بیماری کو، ہر غم اور دکھ کو اپنی رحمت سے مکمل طور پر دور کر کے راحت، آسانی، صحت، قوت، اطمینان و سکون سے بدل. اللہ آپ رات کو دن سے، دن کو رات سے بدلتے ہیں، روز بدلتے ہیں. ہمارے پاس جو ہے اس کے بدلے میں جو مانگ رہے ہیں اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں. یا اللہ یکسر بدل دے. یا اللہ جو زندگی کے دن تھوڑے یا زیادہ آپ نے رکھے ہیں، اطمینان و سکون سے گزر جائیں. اللہ اطمینان و سکون سے گزر جائیں اور اپنے ذکر کثیر، شکر کبیر، صبر جمیل کی توفیق عطا فرما. اللہ نعمت شکر اس کا بہت وافر حصہ ہم سب کے نصیب میں فرما. ناشکری، مایوسی اس سے محفوظ فرما، اور جو آ چکا ہے اس کو دور فرما. اللہ کائنات کے تمام مسلمانوں پہ رحم فرما، ان کی بیماریوں، پریشانیوں، غم و دکھوں کو دور فرما، مظلوموں کی بھرپور مدد فرما اور ظالموں کا نام و نشان مٹا. اللہ ہمارے گھروں میں دین کا دور دورہ فرما. بے دینی، بے حیائی، بے غیرتی، فحاشی، برائی، اس کا نام و نشان مٹا. اللہ بدی کو مٹا، نیکی کو چڑھا. اللہ ہماری اولادوں کو صحیح معنوں میں
ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں صحیح معنوں میں ان کے لیے باعث رحمت بنا. ہمارے فوج شدگان کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے فوج شدگان کی مغفرت فرما. ان کے حقوق کی ادائیگی میں ہماری کوتاہیاں جو بہت زیادہ اپنی رحمت سے انہیں معاف فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما. ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. اے اللہ نیک ارادوں کو پورا فرما اور نیک ارادے عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ملک پاک حرمین شریف اور پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما. مظلوموں کی مدد فرما. ناحق قیدیوں کو اپنی رحمت سے آزاد فرما اور ناحق قید کرنے والوں کو نیست و نابود فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین.